عزیزان محترم، تعلیم ہر دور میں ہر قوم کا بنیادی اثاثہ رہی ہے، لیکن جس تعلیم کو اسلام نے اس دنیا کے اندر نافذ کیا وہ اللہ کے کلام سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ وہ پہلا لفظ وحی کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اقرأ، وحی کا پہلا لفظ ہمیں اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے، ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو، ہم نے اپنی نئی نسل کو تعلیم کے ساتھ وابستہ کرنا ہے۔ لیکن وہ تعلیم کون سی ہوگی؟ اس تعلیم کا معیار کیا ہوگا؟ اس تعلیم کا معیار بھی اللہ کریم نے اس آیت کے اندر ہی بیان کر دیا کہ کون سی تعلیم ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی نئی نسل کو دینی ہے۔ فرمایا اقرأ، تعلیم حاصل کیجئے۔ کون سی تعلیم؟ بسم ربک الذی خلق، جو تعلیم اس کے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو تعلیم انسان کو اس کے رب کی پہچان کروائے۔ انسانیت نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اسلام کے آنے کے 1000 سال تک مسلمان اسی تعلیم کے ساتھ وابستہ رہے۔ انسانیت نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب بغداد کے ایک حکیم نے بغداد کے مفتی اعظم سے فتویٰ لیا کہ میری جتنی جائیداد تھی میں وہ سب لوگوں کے اوپر خرچ کر چکا ہوں، آج صورتحال یہ ہے کہ میرے گھر میں 3 دن سے فاقہ چل رہا ہے، کیا میں لوگوں کا علاج معالجہ کر کے ان سے پیسے وصول کر سکتا ہوں؟ مفتی اعظم نے فتویٰ دیا آپ پیسے لے سکتے ہیں، لیکن وہ کیا بات تھی کہ دل میں اس بات کو انتہائی برا سمجھتے ہوئے، کراہت محسوس کرتے ہوئے وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ میں لوگوں کا علاج معالجہ کر کے لوگوں سے پیسے لے سکتا ہوں؟ اس لیے کہ اس دور میں تعلیم کا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس دور میں تعلیم کا رشتہ قرآن اور حدیث کے علوم کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ پھر ہمارے خطے میں انگریز آیا، انگریز نے ایک ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا کہ جس نظام تعلیم نے انسان کا تعلق اس کے رب کے ساتھ توڑ دیا، اس کے رب سے توڑ دیا۔ آج آپ کو دنیا میں بہت سے معالج نظر آئیں گے، بہت سے ڈاکٹر نظر آئیں گے، لیکن انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، انسانیت کا نام سننے کو کوئی تیار نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ تعلیمی وہ جو رشتہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ ایسے دور میں ان علماء نے دوبارہ اس بیڑے کو اٹھایا ہے، ایک ایسا نظام تعلیم تشکیل دیا ہے کہ جس کا مقصد، جس کا موٹو، جس کا ہدف کوئی تجارت نہیں، بلکہ اسی تعلیم کو دوبارہ اس دنیا کے اندر نافذ کرنا ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ تعلیم حاصل کیجئے جو انسان کو اس کے رب کی پہچان کروائے۔ ایسے میں یہ کئی ادارے پاکستان کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، ان اداروں میں سے ایک چھوٹا سا ادارہ آپ کا یہ ادارہ بھی ہے جو شب و روز محنت کر رہا ہے۔ اس کی محنت کا نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہر سال حفاظ کرام بھی یہاں سے نکلتی ہیں، عالمات بچیاں بھی نکلتی ہیں، دراسات دینی سے بھی بچیاں نکلتی ہیں۔ تو محترم سامعین، آج کے اس دور میں مغرب اور اسلام کے درمیان ایک تہذیبی جنگ چل رہی ہے، اور اس تہذیبی جنگ کے اندر یہ ادارہ اسلام کا، مسلمانوں کا ایک نمائندہ بن کر ظاہر ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور آخری بات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، یہاں حفاظ کرام کے والدین بھی موجود ہیں۔ شروع میں بھی یہ بات ہوئی تھی، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو تو دنیا میں حافظ بنا دیں گے، لیکن دنیا میں ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ 3 سال 4 سال 5 سال یہ لگائے گا، مدرسے سے حافظ بن کر نکلے گا، مولوی صاحب مجھے دنیا میں بھی کوئی فائدہ ملے گا؟ تو خوب سمجھ لیجئے، جنت ملے گی، یہ ساری دنیا کا پیسہ، یہ ساری دنیا کی نوکریاں، یہ ساری دنیا کا سرمایہ، یہ بحر و بر کی دنیا، یہ تری اور خشکی کی دنیا، یہ سارا سرمایہ اٹھا کر بھی ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، رب ذوالجلال کی قسم قرآن کی ایک آیت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، اتعجبون من دقت ساقی، کیا تم اس کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر تعجب کرتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، او میرے صحابہ، اتعجبون من دقت ساقی،
کیا تم اس کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر تعجب کر رہے ہو؟ اگر اللہ نے اس کی پنڈلیاں نامہ اعمال میں رکھ کر توڑ دی نا، وہ نامہ اعمال کہ جس کے سامنے یہ ساری دنیا کی حیثیت ایسے ہے جیسے انگوٹھی کا نگ ہے، مچھر مکھی کا پر ہے، کگل من کریشۃ واحدہ، ہوائیں آتی ہیں اڑاتی ہیں لے جاتی ہیں، والسماوات مطویات بیمینی، اللہ پوری کائنات کو کاغذ کی طرح اپنی انگلی پر لپیٹ کر ایسے ہوا پہ مار کر ہوا منصورہ ذرہ بنا کر اڑا دیں گے اس عالم میں جس وقت یہ پوری کائنات کی حیثیت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ اور میرے صحابہ، اگر اس بندے کی پنڈلیاں اللہ نے نامہ اعمال میں رکھ کر توڑ دی تو احد کے پہاڑ بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں ہیں اور عبداللہ ابن مسعود قرآن سے محبت کرتا ہے۔ وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اور یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے کہا اے عبداللہ ابن مسعود قرآن کی تلاوت کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو صاحب قرآن ہیں، میں کس سے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں؟ فرمایا نہیں، قرآن کی تلاوت کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، سورۃ النساء پڑھنا شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم آپ کو قیامت کے لیے امتیوں پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہ آیت پڑھتے ہوئے، آپ کی آنکھ